السلام علیکم سامعین، پروگرام ہے میری کہانی. میں ہوں آپ کی میزبان شہناز عزیز، اور ہمارے ساتھ پروڈیوسر ہمارے آپ کی جانے پہچانے دونوں انجم ہیرلڈ گل اور اصفر امام. آج پروگرام کا آغاز ہم ایک بہت اچھی سی کہانی سے کرنا چاہتے ہیں. اچھی ان معنوں میں نہیں کہ وہ کوئی بہت خوشکن کہانی ہے، وہ ایک بہت ہی بے انصافی پر مبنی جو ایک سسٹم ہے، جو کہ بیوروکریسی کا بھی ہے، اور کچھ ایسا اس میں جنجال ہے کہ لوگ اس میں پھنس کے رہ جاتے ہیں، اور کچھ قانونی نظام میں بھی جو خرابیاں ہیں اس کی وجہ سے، یعنی نظام سے زیادہ یہ کہ اس کا جو نفاذ ہے اس میں جو خرابیاں ہیں اس کی وجہ سے ایک شخص، ایک نوجوان لڑکا ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت اور اپنی کہانی سنائیں گے. غلام نبی بلوچ صاحب ہیں. تو ہم نے دعوت دی ہے ہمارے مہمان، معاف کیجیے گا، نبی بخش بلوچ ان کا نام ہے. ہم نے جسٹس ناصر اسلم ظاہر صاحب کو دعوت دی ہے مہمان کے طور پہ اس پروگرام میں شرکت کرنے کی. تو انجم، ظاہر صاحب ہمارے ساتھ ہیں کیا؟ ظاہر صاحب ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون پر ہیں، ہم انہیں اسکائپ پر لینے کی بھی کوشش کر رہے ہیں. ظاہر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی 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 جی، نہیں آپ اسکائپ پہ، بالکل آپ اسکائپ پہ اٹھائیے، اور اس دوران ہم اپنے سننے والوں کو ایک پرومو سنوا دیتے ہیں تاکہ ظاہر صاحب کو آپ دیکھ بھی سکیں. ہمارے یہ پروگرام سیٹلائٹ ٹیلی ویژن پر ریڈیو کے ساتھ ساتھ نشر ہو رہا ہے. تو انجم، ہم کیوں نہ سننے والوں کو پہلے پرومو سنوا دیں اپنا، تاکہ وہ پتے بھی نوٹ کر سکیں آئندہ کہانیوں کے لیے، اور انہیں یاد بھی دلا دیں کہ جب وہ کہانی بھیجیں تو اس کی کاپی اپنے پاس ضرور رکھیے. جی انجم، پتے اگر آپ ہمیں لکھوا دیجیے پہلے. آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی. جب میں 10 سال کا تھا، 12 سال کا تھا، تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا. ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا. ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں، لیکن ہم ہی کیوں، اب آپ کی باری ہے. بیٹھے بہت ڈر لگتا ہے، تو بچے لوگ کو مارتے ہیں، ابھی بجلی ہے ایسا کرنٹ لگاتے ہیں. مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو، ٹیلی ویژن اور ویب پر سنوائیں گے. ہر ماہ 3 منتخب کہانیوں پر بڑے انعامات دیے جائیں گے، لیکن پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی. فون سے رابطہ کرتے 2 لاکھ روپے لاؤ، اپنے بچیاں کو لے جاؤ. آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، urdu.feedback@voanews.com. کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، PO باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد، پاکستان. اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، PO باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت. تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا. مزید تفصیلات کے لیے urduvoa.com. آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی. انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے، دنیا نا الٹ جاتی ہے. تو سامعین، آپ نے پرومو سنا، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ آپ یہ کہانیاں ہمیں بھیج سکتے ہیں. اس کی کاپی اپنے پاس رکھیے. میرے کان میں انجم کی بہت آواز آ رہی ہے، تو اگر آپ کو میں ایسا لگ رہا ہے کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، تو اس لیے کہ میں ساتھ ساتھ انجم کو بھی سن رہی ہوں. اچھا، میں پہلے تو مہمان کا تعارف نام تو بتا چکی ہوں آپ کو. بہت ہی محترم ہمارے مہمان ہیں، ریٹائرڈ جسٹس ناصر اسلم ظاہر صاحب. ظاہر ہے کہ ان کا سپریم کورٹ میں ان کا کام، اور اس کے بعد سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی حیثیت سے ان کا جو کام ہے اس کے بارے میں تو آپ بہت کچھ جانتے ہی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ظاہر صاحب نے اب بھی ایک ایسے لوگوں کی قانونی مدد کرنے کا سلسلہ جاری رکھا ہے جو کہ قاصر ہوتے ہیں قانونی مدد حاصل کرنے سے. اس کی بہت سی وجوہات ہیں، اور اس میں سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ قانون مہنگا بھی ہے، تو اس وجہ سے
کئی دفعہ وہ مدد حاصل نہیں کر سکتے، اور کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بے بہرا ہوتے ہیں، انہیں یہ علم ہی نہیں ہوتا کہ ان کے حقوق کیا ہیں اور لیگل ان کی کیا کیا ان کو فائدے حاصل ہو سکتے ہیں. تو جسٹس صاحب کا جو سینٹر ہے اس کے بارے میں بھی ہم جاننا چاہیں گے آج کے پروگرام میں. ظاہر صاحب آپ کو میری ناصر صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ ہاں بالکل، بہت صاف آواز آ رہی ہے. تو پہلے تو آپ میرا شکریہ قبول کیجئے کہ، اور آپ کو یاد دلا دوں کہ آپ اس سے پہلے ایک پروگرام میں آئے تھے، اس میں بھی کچھ معاملہ ایسا تھا کہ ایک آدمی کی زمینوں کا معاملہ تھا، اور وہ اتفاق سے وہ پنجاب میں تھے، تو آپ نے ان کو کسی کا بتایا تھا پتہ وغیرہ، اور پھر ان صاحب نے ان سے رابطہ بھی کیا، ہر ممکن کوشش بھی کی. تو میں آپ کو بہت شکریہ ادا کرتی ہوں، اور اس سے لوگوں کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں کہیں نہ کہیں گنجائش موجود ہے جب اگر آپ کچھ کرنا چاہیں. تو پہلے تو آپ تھوڑا سا ہمیں بتائیے اپنے سینٹر کے بارے میں، تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو سکے کہ کیا کیا کام ہو رہا ہے. دیکھیے، ہمارے 2 سینٹرز ہیں. ایک تو ہے ہمارا جسے ہم کہتے ہیں لیگل ایڈ آفس. اس کے اندر تو انجم ہم میرے کوئی سامنے کیمرہ وہ نہیں ہے، ٹی وی، مجھے پلیز ٹی وی لگوا. جی ایک تو لیگل ایڈ آفس کہلاتا ہے. در حقیقت ایک یہ کمیٹی بنی تھی جسے ہم کہتے ہیں کمیٹی فار ویلفیئر آف پرزنرز. جی جی یہ ہوم ڈپارٹمنٹ ہے ہمارا حکومت سندھ کا. اس نے ایک نوٹیفیکیشن ایشو کیا تھا، اس میں 2004 میں یہ کمیٹی بنی تھی. میں 2000 میں ریٹائر ہو گیا تھا، یا جیسے کہیں آپ نکالا گیا تھا سپریم کورٹ سے. جی نہیں، بلکہ میں اس کی اچھی بات کہوں گی کہ آپ نے صدارتی حکم کے تحت حلف اٹھانے سے انکار کر دیا تھا، اور ہم سب کے دل میں بڑا احترام ہے آپ کے استقدام پرابلم کا. نہیں تھی، کیونکہ حلف لیا ہوا تھا کانسٹیٹیوشن کا، تو جی مناسب یہی سمجھا کہ بھئی بالکل ایسا حلف نہ لے جو اس کا اختلاف. بالکل. جی تو تو پھر اس کے بعد پھر یہ لیگل ایڈ آفس کھولا گیا اسی کے نام سے. تو یہ کمیٹی بنی وہ 2004 میں بنی. 2000 میں نے جیسے عرض کیا میں ریٹائر ہو گیا تھا یا نکالا گیا تھا. اس کے بعد 4 سال ادھر ادھر کام کرتا رہا. پھر میں نے اچھا سوچا پینشن تو اچھی خاصی ملتی ہے، تو کیوں نہ کچھ کام کیا جائے. ہم کوئی، میں عرض کرنا چاہتا ہوں، تقریباً 50 جج ہیں ہم سپریم کورٹ کے، جو یہاں گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا اور حکومت کو چاہیے کہ اب دیکھیں، میں نے تو خود کوشش کر کے یہ کام لے لیا، لیکن مجھے یقین ہے کہ تقریباً سارے جج جو ریٹائر گھر میں بیٹھے ہیں، اگر انہیں گورنمنٹ اپروچ کرے، ان کو کانٹیکٹ کرے، انہیں ٹیلی فون کرے، جی ان کو کمیشن پہ لائے، ان سے کام لے، ان کو آربیٹریشن میں لے، کیونکہ ان کو ایک تو پینشن مل رہی ہے، آرام سے بیٹھے ہیں. اور جیسے میں نے پہلے 1-2 دفعہ 1-2 انٹرویوز میں کہا ہے کہ ہمارے ہاں تو 60-62 سال میں ریٹائر کر دیتے ہیں ہائی کورٹ جج کو، اور سپریم کورٹ کے جج کو 65 سال میں. جی کینیڈا میں گیا تھا، وہاں 75 سال کی عمر میں ریٹائر ہوتے ہیں. اور امریکہ میں تو سپریم کورٹ کے جج کی ریٹائرمنٹ ایج ہی نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں آج کل کے وہ حالات نہیں ہیں جو 1947 میں تھے. اب حالات، میڈیکل ایڈوانسمنٹ بھی بہت ہوئی ہے، بیماریاں بھی کم ہو گئی ہیں. اس بالکل لیے ہماری ایج جو 26 ایئرز اگر آپ دیکھیں گوگل میں جا کے، ایوریج ایج ایک انڈین کی 1947 میں 26 ایئرز تھی. اس وقت ہمارے تقریباً 60 ہو گئی ہے. جی جاپان میں جائیں تو وہاں 88 ہے ایوریج ایج. میرا خیال ہے ہمارے ہاں بھی 60 سے اوپر ہی ہے. تو ہمیں جو 65 میں ریٹائر کر دیا جاتا ہے، تو میرا خیال ہے یہ نامناسب ہے. آپ اجازت دیں، کہیں کہ اگر جج کام کرنا چاہتا ہے تو اسے رکھ لیں. اور پینشن تو آپ دیتے ہی ہیں، پینشن تو اچھی خاصی دیتے ہیں. آدھی جو تنخواہ ہوتی ہے اس کا آدھا جو ہے وہ پینشن میں دیتے ہیں. جی آپ پوری تنخواہ دے دیں اور ہم سے کام لیں. ہم تو گھر بیٹھے ہوئے ہیں. اب میری عمر 80 سے اوپر ہو گئی ہے، لیکن اب بھی میں کچھ نہ کچھ کام تو کر لیتا ہوں. تو میرا خیال ہے جو جج جن کو 60 اور 62 اور 65 میں ریٹائر کر دیا جاتا ہے، ان کے پاس کم از کم 10-15 سال اور ہوتے ہیں. اصل میں تو جسٹس صاحب آپ تو یہ خوش قسمتی ہے، قوم کی خوش قسمتی ہے کہ آپ نے خود سے کام شروع کیا اور آپ وہ کام کر رہے ہیں جس سے لوگوں کو قانونی مدد حاصل ہوتی ہے. کیونکہ ہمارے ملک کا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ وہ جو قانونی مدد کے بغیر ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ انہیں کہاں جانا چاہیے. ایک تو انجم جس سے بھی بات کرتے ہیں وہ میرے کان میں بھی کرتے ہیں، تو مجھے اپنی آواز خود نہیں آ رہی ہوتی. تو میں جیسے سب یہ کہنا چاہوں گی آپ سے کہ یہ جو آپ نے بتایا کہ 50 ججز جو ہیں ریٹائرڈ ہیں، تو کیا کوئی ایسا آپ لوگ اسی طرح کے سینٹرز جگہ جگہ نہیں شروع کر سکتے؟ مطلب یہ تو بہت بڑی ضرورت ہے، اور یہ تو بالکل آپ کی بات صحیح ہے، اور اس سے تو پوری دنیا اتفاق کرتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ
ترقی والی پسند والی دنیا جو ہے اس میں ریٹائرمنٹ کی عمر جو ہے بڑھا دی گئی ہے، اور یہاں امریکہ میں تو فیڈرل گورنمنٹ میں بھی ریٹائرمنٹ کی کوئی عمر نہیں ہے، جب تک آپ کام کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ تو اچھی بات تو یہ ہے کہ ججز کے بارے میں تو ان کی عمر کے ساتھ ساتھ ان کے کام کے ساتھ ساتھ پتہ ہمیں لگتا رہتا ہے کہ وہ کس مقام پر ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ تمام ہمارے سننے والے اتفاق کریں گے آپ نے جو بھی بتایا۔ اچھا، میں آپ کو تھوڑا سا ابھی ہم آپ کے لیگل ایڈ سینٹر پہ تو بات کریں گے ہی، کیونکہ ابھی میں تصویریں وغیرہ دیکھتی رہتی ہوں تو ماہی گیر جب جیلوں سے رہا ہوتے ہیں یا جوینائل جسٹس کا معاملہ ہوتا ہے تو اس میں آپ کا سینٹر بڑا پیش نظر آتا ہے، لیکن میں آپ کو تھوڑا سا آج کی کہانی کے بارے میں بتا دوں۔ جی یہ ایک ہمارے نوجوان ہیں جو کہ شاہپور چاکر میں رہتے تھے کبھی، جی نبی بخش بلوچ صاحب، اور ان کا عمرانی قبیلہ ہے۔ یہ لوگ انہوں نے ہجرت کی بلوچستان سے کچھ وجوہ کی بنا پر، پھر یہ آباد ہوئے سندھ میں ایک مقام پر آ کے، وہاں ان کے خاندان کے کسی شخص کو قتل کر دیا گیا، کوئی الیکشن کے جھگڑے تھے، یہ وہاں سے نکلے اور پھر یہ شاہپور چاکر کے قریب انہوں نے آباد کیا اس کو۔ اس کے بعد ان پہ کیا بیتی، میرا خیال ہے کہ بجائے اس کے کہ میں کہانی سناؤں آپ کہانی سنیے، میں تھوڑا سا آپ کو انتظار کی زحمت دوں گی، کیونکہ آپ کہانی سنیں گے تو آپ کو جسٹس صاحب اندازہ ہوگا کہ آپ جو کام کر رہے ہیں اس کی کتنی ضرورت ہے پاکستان کو، اور ان غریب لوگوں کو، اور اس شخص کو جو کہ بیچارہ ڈرا سہما اپنے گھر میں بیٹھا ہے۔ ان کی ویڈیو پر ہمارے پاس کہانی ہے تو آپ سن سکتے ہیں اس کو۔ تو انجم، اگر اب ہم جسٹس صاحب کو کہانی سنائیں غلام نبی بلوچ کی اور نبی بخش بلوچ کی، اور اس کے بعد باقی باتیں ہوں گی۔ جی، بلوچستان میں ایک اچھے گھرانے سے ہمارا تعلق تھا۔ میرے دادا کا نام حاجی لدھا خان ہے۔ ہم عمرانی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ تقریباً 2500 سے 3000 ایکڑ زمین ہے ہماری بلوچستان میں۔ کچھ ایسے معاملات ہوئے 1980-82 کے درمیان، اور کچھ سرداروں کے غلط فیصلوں کی وجہ سے ہم وہ زمین چھوڑ کے سندھ آئے۔ جب ہمارے پاس مال مویشی بہت تھا، 4-5 بسیں تھی، راکٹ گاڑیاں تھی، وہ والد نے بھیج کے وہاں سے جب سندھ میں آیا، چندو آدم کے ایریے میں ہم نے کچھ تھوڑا سا ٹکڑا زمین لیا، 80-90 ایکڑ۔ اچھا زندگی گزر رہا تھا۔ یہاں سے میں بڑا ہوا ہوں۔ میری 5 کلاس میں ہم نے اپنے گوٹھ میں تعلیم حاصل کی۔ چندو آدم میں جو آئے گوٹھ عبداللطیف عمرانی کے نام سے میرے والد کے نام پہ گوٹھ قائم ہوا۔ میرے والد والے 4 بھائی تھے، ہم ٹوٹل 10 بھائی تھے، باقی کزن تھی۔ ہمارا اچھا خاصا گوٹھ یہاں قائم ہوا چندو آدم کے قریب۔ 1992-93 کے درمیان میں کوئی الیکشن میں ہم نے ایک ایم این اے ہے جس کو ہم نے ووٹ نہیں دیا، اس سے وہ ہمارے مخالف بن گیا۔ پہلے اس نے دھاڑیلوں سے چٹھیاں دی، گوٹھ پہ ہم لے کر آئے۔ اس ٹائم بھی میرا ایک چاچا گلشیر خان کو قتل کرا دیا تھا۔ پھر مجبور ہو کر وہ 80 ایکڑ ہم نے بالکل سستے دام بیچ کے وہ ایریا چھوڑ کے ہم میرپور خاص والی سائڈ میں گئے۔ جب میرپور خاص گئے وہاں ہماری برادری نہیں تھا، کم تھا، تو ہم نے کہا شاہپور چاکر میں ہمارے عمرانی قبیلے کے لوگ زیادہ ہیں، ہم وہاں جا کے پھر دوبارہ آباد ہوئے کچھ سالوں کے بعد۔ جب وہاں 1 ایکڑ زمین خریدی شاہپور چاکر شہر کے قریب، ایکڑ 1 لاکھ روپے میں خریدی۔ ابو نے کہا کہ ہم ادھر رہیں گے، میرے بیٹے ہیں یہ کچھ نوکری ووکری کریں گے، ادھر پڑھیں گے، شہر کے قریب ہے۔ میرے والد کی 2 شادیاں ہیں، ہم 10 بھائی ہیں، 3 بہنیں ہماری، ہم ادھر رہنے لگے۔ باقی ہمارے چاچا ہیں، 3 چاچا، ان کی جو اولادیں ہیں، ہمارے کزن ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ رہنے لگے۔ اچھا، سب نوجوان مطلب بڑے ہوتے گئے، ہر کوئی جو شادی کرتا گیا، گھر میں بڑا سامان تھا، ہر کسی کا جیز کا سامان، کسی کے گھر میں کیا کیا نہیں ہوتا ہے، پرانی چیزیں سنبھال کے رکھی ہوتے ہیں۔ گھر جو بنایا آدھے کچے سے آدھے پکے سے، 8 یعنی 4 دیواری بڑا تھا، اس کے اندر 8 گھر تھے۔ 8 گھر ایسے تھے کہ بڑے بڑے 2-2 کمرے تھے۔ کچھ عرصہ ہمارا بالکل صحیح گزرا، 2003 سے لے کے 2011 تک۔ وہ زمین مہنگی ہو گئی، برابر میں پیٹرول پمپ تھا، پھر دکانیں کچھ بن گئی، کافی دکانیں بن گئی، تو وہ زمین جو ایکڑ میں لوگ بیچتے تھے وہ پلاٹنگ میں آ گیا، 15-20 لاکھ کا ہو گیا۔ وہ وغیرہ کہنے لگے کہ زمین ہمیں واپس کر دو۔ ہم نے کہا بھائی، ہم جب آئے ہم نے ادھر چھوٹے چھوٹے پودے لگائے، ہم اس کے چھاؤں بیٹھتے ہیں، ابھی ہم یہ گھر بار چھوڑ کر کہاں جائیں گے، مہنگی کا دور ہے، اتنے گھر ہم کہاں بنائیں گے، ادھر بڑی مشکل سے اپنے گھر بسائے ہیں۔ بڑا ظالم وزیر تھا، اس نے والد سے 2-3 مرتبہ تشدد بھی کیا۔ پھر ہم سارے بھائی جو جوان تھے، بڑے 6 بھائی تھے، ہم وہ ادھر کراچی میں نوکری کر رہے تھے، تو ہمیں اچانک ابو کا فون آیا، بولا میرے گوشت پہ فائرنگ کر رہے ہیں، یہ ظالم ہمیں مار رہے ہیں۔ ہم نے اپنے ماموں کو فون کیا،
मामू वहाँ से भागा। हमारा कोई रिश्तेदार है, अजीज है, करीबी, वो कुछ अच्छा खासा लैंडलॉर्ड है, उसने हमारी हेल्प की, 1-2 गाड़ियाँ मामू को दी, उसने आके हमारे बच्चों को वहाँ से निकाला। मामू मुमताज उमरानी हमारा नौजवान, उसके 3-4 बच्चे थे। उसका वहीं शाहपुर जाकर के करीब एक थोड़ा सा गाँव था, हमसे 1.5-2 किलोमीटर मुफासले पे था। अब उनकी लाजमी बात है, बहन है उधर, हम भांजे इधर से उसको फोन कर रहे हैं, तो वो तो आया, सब रिश्तेदारों को बोला। एक रिश्तेदार ने बड़ी हमारे प्रभु के एहसान है, उन्होंने 2 गाड़ियां दी, कुछ बंदे दिए, बोला इनके बच्चों को बचा के निकालो। आए घर से बच्चों को बड़ी मुश्किल से बचा के निकाला। 2 गाड़ियों में फेयरिंग चल रहा था। फिर यहाँ से जैसे निकले, आधा किलोमीटर सफर करके आगे गए तो उनकी बड़ी गाड़ियां थी, 2 गाड़ियों में आके उन्होंने उन दोनों कारों पे हमला किया, जिसमें हमारे बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे, मासूम थे। हालांकि वो गाड़ी में जगह नहीं हो रहा था, लेकिन जबरदस्ती उन्होंने सबको उन दोनों गाड़ियों में डाला कि इनका जान बचे। उन गाड़ियों को उन्होंने ऐसा अपने हालत में इतने बस्ट मारे, इतनी गोलियां, कि मैं कहता हूँ अल्लाह ने अपने कुदरत से बचाया, वरना लोग कहते थे कि कोई भी नहीं बचेगा। ऐसा हाल कर गए थे। हमारे सारे बच्चे तकरीबन कुछ बेहोश थे, बहुत बुरा हाल था। हमारे पर क़यामत समझो उस दिन क्या ऐसा मैं भी अभी बता नहीं सकता कि हमारे ऊपर कैसा वक्त गुजर रहा था। मेरी माँ बेचारी बेहोश हो गई थी, मेरी दादी बेहोश हो गई थी, हमारी बहनें रो रही थी। वो करीब में जो तालिब उमरानी गोश्त के सामने हमला हुआ, वो उसके गोश्त में चले गए। फिर उन्होंने थोड़ा सा इनको हौसला दिया, फिर भी कोई पुलिस नहीं आया। फिर जिस बंदे की गाड़ियां थी वो बेचारे देर से आए, उन्होंने देखा बच्चे बचे हुए हैं, बच्चों को ले गए। फिर बड़ी मुश्किल से बच्चों को वहां से निकाल के हम अपने कराची ले आए। यहाँ किराए के मकानों में रहते हैं, बहुत यानी दर्दनाक जिंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि माल मवेशी जेवर सब ले गए जाल में। वो दरख्त हमने जो काटे थे ना, दरख्त जो उगाए थे, वो दरख्त भी काट के ले गए। यानी इतना जुल्म के दरख्तों में क्या कसूर किया था। उस टाइम जिस मामू ने हमारे बच्चों को बचाया, हमारी फैमिली को हमारे तरफ पहुंचाया कराची, तो वो मामू को धमकियां देते रहे कि हम तुम्हें कत्ल कर देंगे, तुम उनका हेल्प क्यों करते, तुमने इनके बच्चे क्यों बचाए। यानी फिर हमने डीआईजी साहब को दरखास्त भी दी, मीरपुर खास में, वो ऑन द रिकॉर्ड है कि भाई वो हमें कत्ल करने की धमकियां दे रहे हैं, हमारे घर गिरा दिए, माल मवेशी ले गए, सब कुछ खत्म कर दिया, बच्चों पे हमला किया, बच्चों को गोलियां मारी, लेकिन फिर भी पुलिस ने एक्शन नहीं लिया। फिर मामू को 14/7/2012 को मामू को भी कत्ल कर दिया। नमाज पढ़ने जा रहे थे तो शाहपुर जाकर में मेंबर, वो नमाज से ही बेचारा नहीं पहुंच सका। मेरे वालिद का एज 80 साल उसका, मेरे बुजुर्ग नमाजी परहेजगारी, उसके ऊपर इन झूठा मुकदमा दर्ज कराया। हम नौकरियां करके मजदूरी करके बड़ी मुश्किल से उसको छुड़ाया। वो जेल में बीमार रहा, उसको पता नहीं कैसे हमने छुड़ाया, हमें पता है। ऐसे मतलब झूठे हमले का केस उन्होंने अबू के ऊपर डाल दिया था। वालिद जैसे ही मेरा 4/6/2014 को शरारपुर गया, वहाँ सेशन कोर्ट पे उनके झूठे मुकदमे की पेशी पे, तो उन्होंने सेशन कोर्ट के बाहर खड़े थे, कोर्ट के सामने उसको कत्ल कर दिया 4/6/2014 को जालिमों ने। मेरे वालिद जिस बाइक पे गए, देखो इतना यानी अंधेर नगरी, वालिद भी मेरा कत्ल हुआ। जिस गाड़ी में वो जालिम वडेरे आए, उस गाड़ी को पुलिस ने नहीं रोका, और जो बाइक जिसके डॉक्यूमेंट्स थे उस बाइक को जब्त कर दिया। पहले तो SHO FIR दर्ज नहीं कर रहा था, इसका भाई अब्बू के साथ था ना। मेरे वालिद के मर्डर का FIR नंबर 119/2014 केस शदापुर में दर्ज है। फिर कोई गिरफ्तार नहीं हुआ आज तक। अफसोस ये है कि आज तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। मेरे वालिद के पास जो बाइक था, अब देखो ना पुलिस की अंधेर नगरी, देखो वो जब्त, उसने कोई ऐसे दफा लगा के उसको जब्त कर लिया। उसको फिर हमने 2-2, 4-4 हजार करके 6 भाइयों ने करके उसको पैसे दिए। वो गाड़ी अभी तक उधर सड़ रहा है, हालांकि उसके डॉक्यूमेंट भी है, लेकिन अंधेर नगरी है, कानून कहाँ है हमारे यहाँ। मैंने SHO से लेके SHO, SP, मतलब सेशन जज, सिविल जज, फिर हाई कोर्ट के जज, फिर IG सिंध, DIG को, फिर कोर कमांडर, गवर्नर, यानी जितने इदारे हैं सबको एप्लीकेशन एक दफा नहीं सैकड़ों दफा दिए, किसी ने एक्शन नहीं लिया। सदर ने नोटिस निकाला, IG साहब को अहकाम दिए कि मुलजिमों को अरेस्ट करो, कोई अरेस्ट नहीं हुआ। वफाकी मोहतसब आला ने सिंध के मोहतसब आला को केस फॉरवर्ड किया, सिंध के मोहतसब आला ने DIG मीरपुर खास और SP सांगड़ को अहकाम दिए, फिर भी कोई भी गिरफ्तार नहीं हुआ। फिर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने IG सिंध को लिखा कि मुलजिमों को अरेस्ट करो, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। फायदा सिर्फ ये हो रहा है कि वो जालिम मेरे और मेरे भाइयों के कत्ल करने के पीछे लगे हुए, क्योंकि वो कहते हैं कि ये इतने आगे आवाज क्यों उठा रहा है। मैंने तकरीबन 2000 बंदों को ट्वीट किए,
मेरे ख्याल में कोई पार्टी का लीडर ऐसा नहीं होगा हमारे मुल्क में जिसको मैंने नहीं लिखा या जिसके नॉलेज में मेरा केस नहीं है। अच्छा, अभी जो हमारे नए आईजी सिंध लगे हैं, हालांकि पहले जो आईजी सिंध था उसको मैंने काफी एप्लीकेशन दी, उसने कोई एक्शन नहीं लिया। अब जो नए आईजी सिंध लगे हैं 2-4 दिन हुए, अल्लाह ख्वाजा साहब बहुत ही काबिल और ईमानदार ऑफिसर हैं। मुझे खुद पता है, नॉलेज में है कि ये मीरपुर खास में एसएसपी रहा है, हैदराबाद में और दादू में 2-3 जगह पे इसने खुद ऐसे किया कि पुलिस वाले जैसे आम मजदूर को, दूध वाले को तंग करते थे, सूबेदार उससे पैसे लेते थे, तो ये क्या करता था, ये दूध वालों का रूप धार के वहां से गुजरता था। तो ये पहले उनको पैसे देता था, फिर वहां से बिल्कुल उनको सीधा करता था कि अवाम से जुल्म नहीं करो। इसलिए मुझे इस पे भरोसा है, ये बहुत ही काबिल और एक अच्छा ऑफिसर है। जिस टाइम मेरा केस इसके सामने जाएगा तो मुझे यकीन है ये एक्शन लेगा, ये किसी वडेरे के दबाव में नहीं आएगा, बाकी अल्लाह जानता है। तो सामीन, कहानी आपने सुनी और ख़ास तौर पे जस्टिस साहब आपने कहानी सुनी। मैं आपसे सिर्फ ये पूछूंगी कि क्या ये बहुत आम सी बात है, क्या इतने ही एक आदमी जो जानता भी है, जिसने सब जायज़ काम किए, जो कि मतलब जहाँ दरख्वास्त देनी थी, जो एफआईआर लिखवानी थी, तो इंसाफ मिलना क्या इतना ही मुश्किल है जितना हमें नज़र आ रहा है इस कहानी में? नासिर साहब? केसेस होते हैं, लेकिन ऐसे केसेस होते हैं, लेकिन जैसा आपने फरमाया और जैसे इस शख्स ने अपनी दास्तान सुनाई, ऐसे भी केसेस हमारे पास आते हैं। लेकिन ये 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो ये है कि ख़ुद अगर जाएगा तो कोई इसकी बात नहीं सुनेगा, वकील हो तो बेहतर है, वकील ना हो तो हमने अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, जिसे हम कमेटी फॉर वेलफेयर ऑफ प्रिजनर्स कहते हैं, लीगल एड ऑफिस कहते हैं, और लीगल एड कॉल सेंटर है जिसका नंबर मैं आपको दे देता हूँ 0800 7006 0800 70806। ये 3 से 7 बजे तक तो कोई वकील उठाएगा, और अगर 3 से 7 बजे के अलावा करेंगे तो कॉल रिकॉर्ड हो जाएगी, और अगले दिन मैं आऊँगा या कोई सीनियर 2-3 वकीला है वो आते हैं, वो सब कॉल्स देखते हैं। और उसमें इंस्ट्रक्शंस ये है कि उसी दिन उसका जवाब दिया जाए, या ज़्यादा से ज़्यादा अगले दिन 12 बजे तक उसका जवाब चला जाता है। अगर वकील करना होगा तो हमारी बार एसोसिएशन से एक मुआहदा हुआ है, क्योंकि पहले वकीला ने ये कहा था कि भाई आप नासिर साहब, आप जज रह चुके हैं, चीफ जस्टिस रह चुके हैं, अगर आप ये करेंगे तो आपको कुछ फ़ायदा होगा। मैंने कहा मुझे क्या फ़ायदा होगा, मैं तो अपीयर हो नहीं सकता। तो फिर ये उनसे फिर अरेंजमेंट हो गया था 2004 में कि हमारे जो वकील हैं वो कोर्ट में नहीं जाएंगे। अच्छा। और कोई मसला अगर वकील का होगा तो हम बार एसोसिएशन को रेफर कर देंगे। तो इसके बाद से ये हुआ है कि वकील हम नहीं दे सकते, लेकिन हम राय दे देते हैं, और अगर वकील करना हो तो हम बार एसोसिएशन रेफर करते हैं। तो नासिर साहब, यहाँ मैं ये पूछना चाहूँगी कि जैसे कि मुझे अंदाज़ा है कि यहाँ अमेरिका में जो प्रो बोनो सिस्टम है उसमें बड़ी आसानी से, मतलब जो जज कहता है अदालत मुसीबत, वो कह देते हैं कि जी आपके अगर इस्तिताअत नहीं है तो आपको हम वकील देते हैं। तो क्या पाकिस्तान में ये मौजूद है कि ये इनको फौरी तौर पर मतलब उसी दिन कोई वकील मिल जाए? करना ही चाहिए, लेकिन कुछ ट्रेनिंग में, कुछ एजुकेशन में कमज़ोरी है। हमारे यहाँ एक सिंध जुडिशल एकेडमी भी है, पंजाब में भी पंजाब जुडिशल एकेडमी है, KPK में भी है, बलूचिस्तान का मुझे नहीं मालूम है। उसमें हम जो ट्रेनिंग देते हैं जजेस को, तो उसमें यही बताते हैं कि बहुत सारे ऐसे साइल होते हैं जो वकील नहीं कर सकते या वो पैसे नहीं खर्च कर सकते। तो ये नहीं होना चाहिए कि किसी को कोई ज़रूरत है, किसी के साथ इंसाफ नहीं हुआ है तो वो इंसाफ का दरवाज़ा नहीं खटखटा सकता। तो ज़्यादातर कोशिश करें, जैसे मैंने आपको अर्ज़ किया, टेलीफोन नंबर्स हैं, कराची बार एसोसिएशन भी है, उनके पास भी उन्होंने कहा है कि हर वकील जो है 1 महीने में 1 केस फ्री करेगा, लेकिन उसको कुछ ज़्यादा पब्लिसिटी नहीं मिल रही है। अच्छा। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमारे पास जो फैसिलिटी है वो फैसिलिटी है, हम सिर्फ अभी कॉल्स लेते हैं। हमारा क्योंकि कुछ छोटा मोटा मसले हो गए थे बार एसोसिएशन से, बार एसोसिएशन ने ये कहा था कि आप वकील नहीं रख सकते, तो फिर ये फैसला हो गया कि भाई वकील का मसला होगा तो हम उसे रेफर कर देंगे बार एसोसिएशन पे। उनका कहना था कि आप जो है हमारी रोज़ी पे लात मारते हैं, अगर आप
वकील ले लेंगे तो आपको तो फ़ायदा होगा, क्योंकि आप जज रह चुके हैं, आपके कॉन्टैक्ट्स होते हैं। मैंने कहा भाई मैंने तो कभी कॉन्टैक्ट इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने कहा ना भी हो, लेकिन आपके नाम से, और आप क्योंकि चीफ जस्टिस यहाँ रह चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट में जज रह चुके हैं, इसलिए अगर आपका नाम होगा तो फ़ायदा होगा। इसलिए हम मैं बिल्कुल उसमें से निकल गया। हमारा कॉम्प्रोमाइज़ हो गया बार एसोसिएशन से कि भाई हम सिर्फ एडवाइस देंगे, और जहाँ वकील का होगा तो हम उसे रेफ़र कर देंगे बार एसोसिएशन को। तो ये हम पे एक किस्म की, जिसे कहते हैं सेल्फ इम्पोज्ड पाबंदी हमने आयद कर ली है। मगर मैं यहाँ पे नासिर साहब कहना चाहूँगी बड़े अदब के साथ, क्योंकि ज़ाहिर है कि इसकी जो बारीकियाँ हैं और नज़ाकतें हैं मामले की, वो आप ही समझ सकते हैं क्योंकि आप काम कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि अगर पूरा सिस्टम इतना ही अच्छा होता, इतनी आसानी से वकील मिल जाता, इतनी आसानी से गरीब आदमी को मुफ्त की मशवरा मिल जाता, तो फिर तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती ना आपके इस तरह की किसी सेंटर की। ये तो नहीं है बिल्कुल कतई तौर पे। पाकिस्तान में तो ये इतनी आम बात है, इंसाफ का हुसूल वो कहते हैं ना इतना देर से होता है कि उसका मिलना भी कभी कभी बेकार हो जाता है। जैसे अब ये आदमी है, इसके 3 ख़ानदान के लोग करीबी, वालिद साहब को मार दिया, चाचा को मार दिया, मामू को मार दिया, अब अपनी जान का ख़तरा है, छोटे छोटे बच्चे हैं। हमने डर के मारे बच्चों की फ़ोटो नहीं डाली, और मुझे सिर्फ ये कहानी नशर करने इसलिए मैंने ज़रूरी समझी, और आप जैसे एक बहुत ही मोतबर नाम को बीच में लाने की, और इन्होंने जो नाम दिया एडी ख्वाजा साहब का, तो मेरे ख्याल है उनकी ईमानदारी की और उनकी दयानत के चर्चे हमने काफ़ी सुने ख़बरों में भी, और आप शायद ज़ाती तौर पे भी जानते होंगे। तो कम अज़ कम इस शख्स के सर से ख़ुद इसकी ज़िंदगी का ख़तरा टल जाएगा, क्योंकि अब एक इतनी मीडिया पे ये बात आने के बाद जो लोग इनके पीछे, उनको ये पता लग सकता है कि अगर कुछ हुआ तो उस पर ज़रूर कोई ना कोई कार्रवाई भी होगी। तो मैं ये आपसे पूछना चाहूँगी कि इनकी सारी उम्मीदें ना पुलिस के जो हैं आईजी साहब, उन पे लगी हैं। तो क्या आपके लिए ज़ाती हैसियत में, आपने वहाँ तो कहा कि आपने बात मान ली उन लोगों की, लेकिन मैं आपसे बहुत ही अदब से दरख्वास्त करूँगी कि क्या आप इनकी कुछ सिफारिश कर सकते हैं ख्वाजा साहब से? मैं देखिए ना, मैं अब तो रिटायर हो चुका हूँ। अब तो मैं पहले जब मैं जज था, जब तो मुझे बड़ी कहना चाहिए एक हलफ लिया हुआ था। अब तो जो कहता मैं कहता हूँ लिख के ले आओ, जिससे कहो मैं टेलीफोन करने को राजी हूँ, सिवाय जज के। जज के अलावा हो कोई आदमी हो जिसको कहे, मैं उसके सामने टेलीफोन कर देता हूँ। मुझे कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है किसी किस्म की। तो ये अगर ये आते हैं हमारे पास, ना भी आए तो अगर बता दें, जिस जगह भी होंगे हम अपना आदमी भेज देंगे, कोई हमें ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती। और ये खुद ही आएंगे। ये तो बेचारे, मैंने बहुत कम लोग इतने, मतलब अगर फेसबुक का आप इनका सफ़ा देखें, और फिर इन्होंने जिस तरह से मुझे, असल में बताऊं, ये बड़े कमाल की बात है, सोशल मीडिया का जो कमाल है। असफर इमाम हमारे एक कुलीग हैं, उन्होंने ये कहानी ढूंढी और उन्होंने मुझे कहा कि मेरे दिल पे बड़ा असर हुआ जब मैंने इस शख्स की कहानी पढ़ी, क्योंकि इसके चेहरे से डिप्रेशन टपक रहा है। तो फिर हमने इस कहानी को इनसे कांटेक्ट किया, फिर आप ही का नाम याद आया। और खुशी की बात ये है कि आप ये तो खुशी की बात नहीं, आप रिटायर्ड हैं, लेकिन ये खुशी की बात है कि रिटायर्ड होने की वजह से आप इनकी सिफारिश कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप इनकी सिफारिश कर दीजिए ख्वाजा साहब से। जज के अलावा जिससे कहेंगे मैं उनके सामने टेलीफोन। ठीक है, तो किस दिन भेजे आपके पास? ये खुद आ जाएंगे? कल भेज दें आपके पास? कल भेज दें। ये उनसे कहें टेलीफोन कर ले, मेरा नंबर ले लें अगर वो है नंबर आपके पास। 03 जी, मैं ये नंबर दे सकती हूँ इनको, क्योंकि आपकी इजाज़त के बगैर ज़ाहिर है मैं ये नंबर नहीं दूँ। मैं हर एक के पास मेरा नंबर है। अच्छा, बस ठीक है। 030082911191। हम बड़ी कोशिश करें उनको मिलाने की कि ये हमारे साथ आ जाएं बलोच साहब, ताकि ये इनका दिल तो बहुत ठहर जाएगा, ये आपकी सूरत देख लेंगे और आपकी बातें सुनेंगे। जिस वक्त है हम उनकी तसल्ली कर देंगे। अगर उन्हें कोई दिक्कत है तो हमें टेलीफोन कर दें, हम किसी को भेज देंगे, वकील को भेज देंगे, या CPLC में अगर हुआ तो वहाँ भेज देंगे। अगर उनके इसकी कोई प्रॉब्लम हुई, कोई यानी अगर प्रोटेक्शन की प्रॉब्लम हुई तो CPLC में बात कर लेंगे। वहाँ बहुत लोग हैं, हर एक जानता है, और हर एक मदद करने को तैयार है। वो चाहते हैं कोई अप्रोच करे, हम कोशिश करते हैं कि हम खुद अप्रोच कर लें। बाकी जो इदारे हैं वो चाहते हैं कि हमारे पास कोई दरख्वास्त लेके आए। आपको बताएं तो हम यहाँ बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कम से कम कराची में तो।
جسٹس صاحب میرا تو یہی تجربہ ہے، کیونکہ اس کہانی کے پروگرام کی وجہ سے میں نے بڑی ہولناک کہانیاں بھی سنی اور میں نے بہت خوشگوار انجام بھی دیکھا، کیونکہ جیسے آپ ہیں تو آپ اکیلے نہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں وہاں پہ جو ہر وقت تیار رہتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ان کا کوئی مطلب ان کا صرف یہی ہے ایک مسئلہ جو آپ کا ہر ایماندار آدمی کا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ اس طرح سے کسی پہ دباؤ نہیں ڈال سکتے، وہ ایک شریفانہ درخواست کر سکتے ہیں، اس کی میرٹ سمجھا سکتے ہیں کیس کا. تو پابندی ہے کہ کسی جج کو ٹیلی فون نہیں کر بالکل بالکل نہیں، یہ تو خیر جائز بات ہے. جس کو کہیں ریٹائرڈ ہو یا کوئی افسر ہو، منسٹر ہو، جس کو کہیں وہ اس کو میں ٹیلی فون کرنے کے لیے تیار ہوں. مجھے کوئی وہ نہیں ہے، اس میں پرابلم نہیں ہے کسی قسم کی. ابھی ہمارے ہو سکتا ہے کئی کالرز بھی آپ سے بات کرنا چاہیں، اگر آپ تھوڑا سا ہمیں چند 1 منٹ کا وقفہ دیں، ہم اپنا ایک پرومو سنوا دیں اور اس کے بعد ہم اپنے کالرز کو بھی لیں گے. اور جیسا آپ سے میں کچھ بہت سی باتیں پوچھنا چاہتی ہوں، کیونکہ آپ کا بڑا ہی مفید پروگرام ہے، اور سچی بات یہ کہ مجھے بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ اتنا آسان ہے، یعنی 7 کے دوسرے دن تک ہے پبلسٹی کی. جیسے ہمارا ایک کال سینٹر ہے جسے ہم کہتے ہیں لیگل ایڈوائزری کال سینٹر، لیک ہے، LACC، لیگل ایڈوائزری کال سینٹر. 0800 میں نے بتایا تھا آپ کو نمبر. اچھا ایک دفعہ پھر اگر آپ نمبر اپنا بتا دیں. 0800 اس کے بعد 70806 70806 0800 70806. ہمارے سننے والے نوٹ کرنے، اور میں اس کو فیس بک پہ ڈال دوں گی آپ تمام لوگوں کے لیے جو کہ فائدہ حاصل کرنا چاہیں، اور مجھے پتہ ہے ایسے بے شمار لوگ ہیں. اچھا تو جسٹس صاحب یہ ہم پرومو سن لیں، اس کے بعد کچھ سوالات آپ ہی کے سینٹر کے بارے میں. جی انجم، اگر پتے لکھوا دیں آپ ایک دفعہ پھر. آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی. جب میں 10 سال کا تھا، 12 سال کا تھا تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا. ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا. ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں، لیکن ہم ہی کیوں، اب آپ کی باری ہے. اردو میں بیٹھے بہت ڈر لگتا ہے، تو بچے لوگ کو مارتے ہیں، ابھی بجلی ہے ایسا کرنٹ لگاتے ہیں. مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو، ٹیلی ویژن اور ویب پر سنوائیں گے. ہر ماہ 3 منتخب کہانیوں پر بڑے انعامات دیے جائیں گے، لیکن پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی. فون سے رابطہ کرتے 2 لاکھ روپے لاؤ، اپنے بچیاں کو لے جاؤ. آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں urdu.feedback@voanews.com. کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، PO باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد، پاکستان. اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، PO باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت. تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا. مزید تفصیلات کے لیے urduvoa.com. آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی. انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے، دنیا نا الٹ جاتی ہے. تو سامعین، ایک بہت ہی محترم شخصیت ہمارے ساتھ ہیں، جسٹس ناصر اسلم ظاہر صاحب. جسٹس صاحب، یہ آپ نے جیسا کہ سنا کہ کہانی کا پروگرام ہے، آپ نے تو خیر بڑی آرام سے کہہ دیا کہ نکال دیے گئے ہم سن 2000 میں یا ریٹائر کر دیے گئے، مگر ہم جانتے ہیں کہ ایک ایماندار جج کے پیچھے جو کہانی ہے وہ ایک ایسی کہانی ہوگی ہم میں سے بہت سو کے لیے وہ ایک سبق ہوگا. تو میرا یہ یقین ہے کہ ہم جو بھی ہوتے ہیں زندگی میں، ہم جو بھی بنتے ہیں، اس کے پیچھے ہمارے ماں باپ کی تربیت، ہمارا خاندان، ہم نے جو ویلیوز دیکھی ہوتی ہیں، ہمیں بچپن سے جو یقین دلایا گیا ہوتا ہے انسانیت پر اور سچائی پر، حق کے لیے آواز اٹھانے پر، تو یقیناً آپ کی تربیت ایسے ہی ہاتھوں میں ہوئی ہوگی. اگر آپ مطلب چاہیں تو برا نہ مانیں اگر آپ تھوڑا سا اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں بتانا کہ کیسے شروع ہوا آپ کیا. ناصر صاحب جی، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ مجھ سے پوچھ رہے ہیں آپ؟ جی، میں یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے اس بات پہ بڑا یقین ہے کہ آپ
نے جب سن 2000 میں انکار کر دیا حلف اٹھانے سے، اس کے پیچھے پوری ایک اقدار کی تاریخ ہے. آپ نے اپنے گھر میں کیا سیکھا، آپ کے والدین نے کیا بتایا، کن استادوں کے ساتھ آپ رہے، اور قانون میں کون آپ کے ساتھ ہی رہے جن کی زندگی آپ کے لیے سبق تھی. تو تھوڑا سا اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں جو کچھ آپ بتانا چاہیں ہمیں. دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ ہمارا تعلق جو ہے وہ مظفر نگر سے ہے. یہ مظفر نگر آج کل ڈسٹرکٹ ہو گیا ہے. اس زمانے میں وہ ڈسٹرکٹ نہیں تھا، سہارنپور ڈسٹرکٹ کا جی ایک یو پی میں. قصبہ ہوتا تھا. جی. اب آج کل وہ مظفر نگر ڈسٹرکٹ ہے. دہلی سے میرا خیال ہے کوئی 50-60 میل دور ہے. اچھا. اور والد صاحب جو تھے وہ انڈیا اور اکاؤنٹ سروس، آڈٹ اور اکاؤنٹ سروس میں کام کرتے تھے. اور یہ ان کے 2 آدمیوں کے نام لوں گے، ان کے ساتھی تھے. ایک غلام محمد جو گورنر جنرل تھے، اچھا. وہ ان کے فیلو تھے پہلی دوسری جماعت میں. اور ایک عمر حیات ملک صاحب جو اسلامیہ کالج پشاور اور اسلامیہ یونیورسٹی، پھر بعد میں ایمبیسڈرز رہے ہیں انڈونیشیا میں، جاپان میں، جرمنی میں. بہت بڑا نام ہے ان کا، عمر حیات ملک صاحب. اچھا. یہ 3 لوگ تھے، ہمیشہ ساتھ ہوتے تھے. تو یہ اس زمانے کی بات ہے. اور والد صاحب بتاتے تھے وہ ہمیشہ اسکالرشپ ہولڈر تھے. وہ ان کی 2 بہنیں تھیں، تو وہ بتاتے تھے کہ مجھے اسکالرشپ 5 روپے ملتا تھا، اور اس 5 روپے سے وہ اپنا خرچ بھی پورا کرتے تھے اور دونوں بہنوں کا بھی، کیونکہ والد جو ہمارے دادا تھے وہ بہت غریب تھے، پھر ان کا انتقال ہو گیا تھا. اس لیے وہ 5 روپے میں، اب آپ سمجھ لیجیے آج کل کے حساب سے اگر سوچا جائے کہ 5 روپے میں وہ اپنے 2 بہنوں کا اور سب پورے خاندان کا بوجھ جو تھا وہ اٹھایا جاتا تھا. تو اب آپ یہ انفلیشن کی جو بات کرتے ہیں تو آپ دیکھ لیں 5 روپے میں ہوتا تھا. اور میرا خیال ہے اس زمانے میں آپ کے جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ بھی کم ہوتی تھیں. آج کل تو بہت چیز چاہیے نا، ٹی وی چاہیے، موٹر چاہیے، اور آپ کو ٹی وی چاہیے، اور آپ کو ہر قسم کی سہولیت چاہیے. اس زمانے میں تو کچھ نہیں چاہیے تھا، بس یہ ہے کہ روٹی مل جائے، گھر ہو چھوٹا سا، بچوں کو اچھی زندگی مل جائے، ان کی تعلیم پوری ہو جائے، اگر کوئی بیمار ہو تو کم از کم کوئی ڈاکٹر ہو یا کوئی اسپتال ہو جہاں لے جائیں. جی. تو آپ سمجھ لیں کہ انہوں نے 5 روپے سے شروع کیا تھا اسکالرشپ سے، جس میں انہوں نے اپنی زندگی بنائی اور اپنی 2 بہنوں کی زندگی بنائی. جی. اور پھر والد صاحب بعد میں پھر یہ انڈین آڈٹ اکاؤنٹ سروس میں میرا خیال ہے 1st یا 2nd آئے تھے. اس کے بعد یہ نوکری ملی ان کو، اور اس کے بعد سے پھر یہ گورنمنٹ آف انڈیا میں نوکر رہے. پھر اس کے بعد قائد اعظم کے ایک قسم کے ساتھی تو میں نہیں کہوں گا، بلکہ ان کے ایک سپورٹر اور الہی رہے بہت عرصے تک. اچھا. اور قائد اعظم کے کہنے پہ انہوں نے پھر یہ اسٹیٹ بینک کا یہ والد صاحب جو تھے پارٹیشن کے وقت انڈیا میں تھے، ہم سب لوگ انڈیا میں تھے. اب آپ دیکھیے اور لوگوں کو تو اندازہ نہیں ہوتا، بڑے بڑے لیڈران جو ہمارے ہیں، پولیٹیشنز ہیں، ان کو اندازہ نہیں تھا، لیکن والد صاحب کو 1946 میں انہوں نے پوری ہماری فیملی کو لاہور بھیج دیا. اچھا. دیکھیے یہ سوچنے والی بات ہے کہ اور لوگوں نے نہیں سوچا کہ بھئی یہ ہوگا. یعنی 1940 میں اندازہ ہو گیا تھا، پاکستان ریزولوشن ہو گیا تھا، کچھ نہ کچھ ہوگا. اس کے بعد 1945 میں وہ تقریر تھی قائد اعظم کی، اس کے بعد یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ پارٹیشن ہوگا. لیکن کوئی یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ لاکھوں ملینز جو لوگ ہیں وہ قتل ہوں گے، اور کیا کیا زیادتیاں ہوں گی، کتنی مائیگریشن ہوگی. لیکن ایسا لگتا ہے کہ والد صاحب کو اندازہ تھا. جی. اس لیے ہم لوگ جو ساری عمر دہلی اور یو پی میں رہے ہیں، اور گرمیوں میں والد صاحب کیونکہ گورنمنٹ سروس میں ہم شملہ چلے جاتے تھے. اچھا. تو وہ سب کے سب جو ہیں، ہم دسمبر 46 میں پوری فیملی کو انہوں نے لاہور بھیج دیا. لاہور میں ایک دوست تھے والد صاحب کے جن کا نام غلام محمد تھا، آپ نے نام سنا ہوگا، ان کے ساتھیوں میں سے تھے. ان کا گھر خالی آدھا پڑا ہوا تھا لاہور کنٹونمنٹ میں. اس میں ہم آدھے گھر میں رہتے رہے. اور یہ اس زمانے کی بات ہے جب کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ حالات ہوں گے. یعنی میں کہتا ہوں یہ چند لوگ تھے جن کو اندازہ تھا کہ کیا ہو سکتا. یعنی آپ سوچئے اتنا سیٹلڈ ہیں، وہاں پراپرٹی ہے، مکان ہے، اتنی اچھی جاب ہے، سب سے بڑی بات یہ اتنی باعزت عہدے پر فائر. ہارکوٹ بٹر ہائی اسکول کا نام سب نے سنا ہے، وہ دہلی میں بھی تھا، شملے میں بھی تھا. اب دیکھیے انگریزوں نے اتنا اچھا انتظام کیا. ٹھیک ہے انہوں نے ہم پہ حکومت کی، لیکن جو اچھے کام کیے اسے تو ہمیں سراہنا چاہیے. کہ جتنے گورنمنٹ کے سرونٹس تھے وہ ساری انگریز جو تھے وہ گرمیاں یہاں
سہ نہیں سکتے تھے، اس لیے 4 مہینے ہم سب لوگ شملے چلے جاتے تھے. اچھا. اب شملے جو چاہتے تھے تو بچوں کے تعلیم کا کیا ہوگا، تو ہارکوٹ بٹلر ہائی اسکول جو دہلی میں تھا اس کی برانچ تھی وہاں پہ شملے میں. تو ہم لوگ جہاں تک پڑھتے تھے وہاں انسٹرکشن چلی جاتی تھی کہ یہ تیسری جماعت کے لوگ آ رہے ہیں، چوتھی کے آ رہے ہیں، پانچویں، انہوں نے یہاں تک پڑھا ہوا ہے. اور جب وہاں جا کے ہم جوائن کرتے تھے، ہفتے 2 ہفتے کا جو بریک ملتا تھا وہاں جوائن کرنے کے لیے، تو وہاں اسی نقطے سے ہماری پڑھائی دوبارہ شروع ہو جاتی تھی. اچھا. اور وہاں 4 مہینے رہتے تھے، اور جب گرمیاں ختم ہوتی تھی تو پھر ہم واپس آ کے کراچی میں وہ دہلی میں آ کے. یہاں ایسا نہیں سوچا جاتا. یہاں پہ تو یہ ہے کہ بس پڑھتے رہو. اب کوئی تعلیم کے سلسلے میں کوئی فیسلٹیز ہونی چاہیے. سب سے بڑی بات ہے یہاں کھیلنے کے لیے، ریکریشن کے لیے کوئی فیسلٹیز نہیں ہے. خاص طور پہ آپ جس شہر میں، وہاں تو کھیل کے میدان، اب میں کبھی جاتی ہوں تو مجھے تو صرف شاپنگ سینٹر، کھانے کی دکانیں، بس کچھ بھی نہیں دکھتا کراچی میں. یہ اب میں ان کو بلیم نہیں کرتا، ہر ایک پیسے کی ہے نا فکر. پرابلم ہوتی ہے کہ بھئی آپ اچھا سا ایک گھر بنا لے بڑا. یہ سوچتا ہے آدمی میں 2000 گز پہ گھر کیوں بناؤں، میں 200 پہ بناؤں، 1800 پہ میں اس میں دکانیں بنا لوں، اس میں کوئی پلازا بنا لوں، میں اس میں کوئی اور چیز کر لوں تاکہ میرے پاس پیسے ہوں. پتہ نہیں پیسے کی لت ہے. یہاں میرا خیال ہے ایک تو سوشل سیکیورٹی نہیں ہے. سوشل سیکیورٹی سسٹم تو ہے، لیکن جیسے انگلستان میں رہا ہوں کہ ایک آدمی جب ریٹائر بھی ہو جاتا ہے تو اسے معلوم ہے کہ مجھے وہ مرنے نہیں دیں گے. میری سوشل سیکیورٹی، اگر میں نے 30 سال 40 سال کام کیا ہے تو مجھے مناسب پیسے ملتے رہیں گے. ہمارے رشتہ دار ہیں وہاں پہ، ان کو رہنے کو مکان بھی مل جاتا ہے، ان کو پیسے بھی ملتے ہیں. تو ہمارے پاس سوشل سیکیورٹی سسٹم تو ہے، لیکن میرا خیال ہے وہ ایک تو مناسب اس طرح سے نہیں ہے جیسے امریکہ میں بھی یورپ کے مقابلے کا نہیں ہے. گو کہ یہاں پہ میڈیکل ہے اور پیسے بھی ملتے ہیں، لیکن یہ کہ یورپ میں تو بڑے کمال کا ہے جو ان کا سوشل سیکیورٹی کا نظام ہے، چھٹیوں کے لحاظ سے بھی اور سہولت. اچھا، تو پھر اس کے بعد آپ بتائیے. میں ایک تو یہاں امیجن کر سکتی ہوں کہ آڈٹ میں اور اکاؤنٹنگ میں جو شخص رہتا ہے اس کے لیے ایماندار رہنا کتنا دشوار ہوتا ہے، جیسے کہ جج کے لیے ایماندار، کیونکہ اس پہ بڑے پریشرز ہوتے ہیں. تو آپ کے والد ظاہر ہے ان پریشر کے سامنے ہمیشہ کھڑے رہے ہوں گے، تو آپ اس کے آگے ہمیں سنائیے کہانی. پریشر تو ایسا ہوتا ہے، لیکن میرا خیال ہے اس زمانے میں ان کا گروپ بہت اچھا تھا. یہ تھے عمر ملک صاحب تھے، اور آپ دیکھیے کہ طبیعتیں الگ الگ تھیں. غلام محمد کا نام آپ نے سنا ہوگا، وہ بھی والد صاحب کے گروپ میں تھے. اب غلام محمد صاحب کے اپنے لائف سٹائل تھا. گورنر جو تھے، جی گورنر جنرل جو تھے ان کا الگ سٹائل تھا. وہ رنگین مزاج تھے. والد صاحب بڑا خوش مزاج، بہت ہر وقت پڑھانے سے، لکھانے سے، کام کرنے سے انہیں فکر ہوتا تھا اور کچھ نہیں تھا. تو یہ اس کے بعد جیسے میں نے عرض کیا کہ ان کو جب اسکالرشپ ملا، فرسٹ آئے تھے پورے اس میں. یہ ایک بہت ہی بری سی بات ہے، لیکن میں بتا دوں، انہوں نے والد صاحب نے بتایا تھا کہ یہ ایک دفعہ لیٹ آئے یا کچھ سوال پوچھا ہے، ان کے پرائمری اسکول میں تھے، تو ماسٹر نے ان سے کہہ دیا کہ اس بینچ پہ کھڑے ہو جاؤ. آج کل تو یہ کریں گے تو میرا خیال ہے ہنگامہ ہو جائے گا، لیکن میں جب اسکول میں تھا جب ہمیں بھی بینچ پہ کھڑا کر دیا جاتا تھا، یا کبھی کونے میں آپ کب بیٹھے کونے میں کھڑا کر کے کہا کہ منہ جو ہے وہ دیوار کی طرف کر لو، اور یا مرغا بنا دیا. یہ میرا خیال ہے آج کل ہو تو یہ ہیومن رائٹس والے، یا میں خود آیا ہوں گا ان کی طرف سے ریٹ فائل کروں گا. لیکن ابھی بھی بہت سے اسکولوں میں کرتے ہیں ایسا. پاکستان میں گاؤں وغیرہ میں تو کئی بچے جو ہیں بہت زخمی بھی ہو گئے. نیچر تو نہیں بدل سکتی نا. جی، کتے کی دم کہا جاتا ہے، آپ جو مجھ کر لیں اس پہ استری کر دیں وہ تو ٹیڑھی رہے گی. تو اسی طرح یہ بھی ہے، کونے میں ہمیں کھڑا کر دیتے تھے. اب سارا دن آپ کونے میں کھڑے ہوئے ہیں، یا آپ کو وہ مرغا بنا دیا، کان پکڑ کے نیچے بٹھا دیا. یہ آج کل کرائیں تو میرا خیال ہے ہیومن رائٹس والے آ جائیں، میں ہی آ جاؤں گا سامنے کہ بھائی کیا ظلم ہو رہا ہے. صحیح. لیکن یہ میں بتا دوں کہ ہمیں جس طرح پہاڑے جس کو کہتے ہیں ٹیبلز، جیسے 2 کا پہاڑا، 3 کا پہاڑا، آج کل اگر پوچھیں تو کسی کو نہیں آتے. ہمیں 16 تک کے تو سب کو آتے تھے، 20 تک کے بھی لوگوں کو یاد تھے، 16 تک کے، اور اس کے بعد 18 تک آگے. اچھا، اس کے بعد پھر اگر آپ کو تعجب ہوگا، شاید آپ نے نہیں سنا ہوگا، ایک 1.5 کا پہاڑا ہوتا تھا، ایک 1.25 کا پہاڑا ہوتا تھا، ایک 2.5 کا پہاڑا. 2.5 کا پہاڑا ہوتا ہے ڈھونچا. آپ کو پتا ہے وہ؟ جی ہاں، ڈھونچا ایک ہم ڈھونچا 5 ڈھونچا دیا 7.5 ڈھونچا کے یہ بھی ہوتے. ڈھونچا کیا ہوتا ہے؟ ایک ڈھونچا ہے 2.5. اچھا 2.5 کا پہاڑا، 1.5 کا پہاڑا، 1.25 کا پہاڑا، 1.25 کا پہاڑا، تاکہ اس سے، کیونکہ دیکھیں کمپیوٹر تو ہوتے نہیں تھے. آج کل تو اب میں گیا
کچھ عرصے کافی عرصہ ہوا میں لندن گیا, میری بیوی بھی ساتھ تھی, ہم نے قالین خریدا. اب ہم نے قالین پہ ہم نے بتایا اس کو کہ دیکھیں ہمارا کمرہ جو ہے وہ ہے کوئی 15 بائی 12 فٹ کا, تو ہمیں قالین چاہیے, وہ اتنے پاؤنڈ گز کا تھا. تو میں نے کہا آپ بتا دیں کتنا ہوگا. وہ بیچارہ کمپیوٹر لے کے بیٹھ گیا, کمپیوٹر نہیں تھا لیکن وہ ایک کیلکولیٹر لے کے بیٹھ گیا. وہ یہ نہیں پتا چلا سکا اور کم از کم آدھا گھنٹہ لگ گیا, اور اس نے جناب اتنی ساری اس میں گئی, ہزاروں لاکھوں پاؤنڈ میں بنا دیا. میں نے کہا بھائی تو پاگل ہو, یہ اتنا آسان ہے. اور ایک اور ہمارے رشتے دار تھے, وہ ان کا انتقال ہو گیا, انجینئر ہے, وہ کہہ رہے تھے کہ میں امریکہ میں تھا تو ہم لے کے گئے, ہمیں کوئی پلاٹ خریدنا تھا کمپنی کو. تو جب پلاٹ دیکھا تو انہوں نے کہا یہ پلاٹ پتہ نہیں کتنا, اس کو ناپنا چاہیے. تو میں نے کہا بھائی اٹ ول بی اباؤٹ 1 acre, it will be about 200 by 300. کہنا how can you say this؟ کہنا بھائی دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے. کہنے کیسے ہوتا ہے, لوگ پاگل ہو. پھر انہوں نے منگایا, جب میجر کیا تو انہوں نے شاید 1000 گز گیا تھا, تو 1000 اور 1050 فٹ نکلا. تو کہنا بھائی تم تو میریکل ہے تمہارا, یعنی اندازہ. یہ داد کبھی پاکستان میں نہیں ملی ہوگی انہیں. نہیں, اس لیے کہ وہاں جو ہوتا ہے, لندن میں پڑھا ہوں اور امریکہ میں اور یورپ میں, وہاں یہ ہوتا ہے کہ بچے کو شروع سے کیلکولیٹر اور کمپیوٹر پہ لگا دیا جاتا ہے. جی, یہ میں پہاڑے سکھائے جاتے تھے, الفبے سکھائی جاتی تھی, تختی پہ لکھنا سکھایا جاتا تھا. اور یہ جو 4 لائنوں والی انگریزی ہوتی ہے نا, جس میں 4 لائنیں ہوتی ہے, اس کی انگریزی, وہ اس کی وجہ سے اتنی ٹریننگ ہو جاتی تھی کہ ساری عمر کسی قسم کی کوئی دقت نہیں ہوئی. اور جب میں لندن گیا ہوں تو ان کو تعجب ہوتا تھا کہ بھئی آپ لوگ یہ جو انڈیا پاکستان سے آتے ہیں, یہ انگریزی کیسے بول لیتے ہیں؟ عرب سے جتنے آتے ہیں, سعودی عرب سے آتے ہیں, افریقہ سے آتے ہیں, ساؤتھ امریکہ سے, وہ تو انگریزی بول ہی نہیں سکتے, آپ لوگ کیسے بولتے ہیں؟ پھر ہم نے کہا جی ہمیں ابھی پہلی جماعت سے انگریزی پڑھائی جاتی ہے, یہ ہمیں فائدہ ہے. بالکل. اور پھر ہمیں پہاڑے سکھائے جاتے ہیں, ہر ایک کو 16 تک کے تو سب کو یاد تھے, 18 تک کے بھی کئی لوگوں کو یاد تھے. اور وہ اس سے اتنی آسانی ہوتی ہے کہ آپ دیکھیں پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی یہ کپڑا لینا ہے, یہ فلانا لینا ہے, یہ قالین لینا ہے, آپ 1 سیکنڈ میں دماغ میں مینٹل میتھ کر کے بتا سکتے ہیں. اور وہ دوسرا میں جسٹس صاحب یہ آپ کی باتیں سن کے سوچ رہی تھی, اتنی اچھی آپ باتیں کرتے ہیں کہ میں تو نہیں کہوں گی میں نے آپ کو غلط پروگرام میں بلایا, کیونکہ یہ پروگرام تو میرے دل سے بہت قریب ہے. میرا بس دل چاہتا ہے اس میں آپ جیسے لوگ جو کہ ساری زندگی جنہوں نے ایمانداری سے حق کی خاطر گزاری, اور وہ آ کے کچھ لوگوں کے لیے کریں. لیکن میرا ایک اور پروگرام ہوتا ہے کچھ تو کہیے کے نام سے, بس اس میں آپ سے تو کہنے کی دیر ہے, کچھ تو کہیے, اور پھر اتنی ہمیں اچھی باتیں سننے کو ملیں گی. تو میں آپ سے ابھی یہیں اسی پروگرام میں درخواست کرتی ہوں کہ وہ پروگرام میرا سیٹرڈے کو ہوتا ہے, آپ تشریف لائیے اس پروگرام میں, اور اس میں ہم بہت سی آپ سے اچھی باتیں سنیں گے. اچھا, ہمارا سلسلہ منقطع ہو گیا جسٹس صاحب سے, لیکن ان کو ہم دوبارہ ملاتے ہیں. ہمارے پاس ایک اور اچھی سی کہانی ہے, بہت ایک بہادر نوجوان ہے, اسد اللہ ان کا نام ہے, مردان میں. ان کا ذکر ہوا تھا پچھلے پروگراموں میں جب وائس آف مردان کے والنٹیئرز ہمارے ساتھ آئے تھے اور بات کر رہے تھے. تو چلیے اسد کی کہانی. اسد, آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ اسد, اچھا چلیے انجم آپ اسد کی کہانی سنائیے. ہم اسد کی کہانی سنتے ہیں, ان کا ویڈیو بھی دیکھتے ہیں ساتھ میں, اور اتنے ہم انتظار کرتے ہیں ہماری جسٹس ناصر زاہد اسلم صاحب سے رابطہ ہو جائے. جی انجم. اسد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام اسد اللہ ہے اور میرا تعلق مردان شہر سے ہے, اور میرا جو ڈسیبلٹی ہے وہ ہے پولیو, اور بچپن میں مجھے پولیو ہوا تھا, اور اسی طرح اسکول میں داخل ہو گیا تھا. وجہ یہ کہ میری
مردانوال خلق جو آرگنائزیشن ہے اس سے بہت ہمارے جو اس میں ایک ایگزیکٹو ممبر بھی ہوں، اور اس کے ساتھ مطلب وہ لوگ تھے اور بھی ایسے اسٹوڈنٹ تھے، مختلف ہاسپٹل کے ڈاکٹرز تھے، اس کے ساتھ مل کے ہم نے ایک واک کیا تھا، اویئرنیس واک، کہ یہ جو ہمارے یہاں پہ وہ ہے جو پولیو نہیں۔ اچھا اسد، ہمارا دوبارہ رابطہ ہو گیا ہے جسٹس صاحب سے، تو وہ سوال کا جو جواب تھا کیونکہ وقت کم ہے وہ ضرور اہم سوال ہے۔ جسٹس صاحب، کیا معذوروں کے حقوق کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، جہاں تک قانون ہے اس میں ہر جگہ لکھا ہے، کئی جگہ 1% ہے، کسی جگہ 2% ہے، جتنے معذور لوگ ہیں ان کے لیے فکسڈ ہوتی ہے سیٹس۔ اگر اس سیٹس میں زیادہ لوگ ہوں تو پھر میرٹ دیکھا جاتا ہے۔ اچھا، ان کو اگر کوئی جگہ نکلے یا انہیں پتہ چلے کہ یہاں جگہ ہے تو یا تو وہ اپلائی کریں یا مجھے ٹیلی فون کر لیں، ہم کسی آدمی کو بھیج دیں گے، ہم ان کا کیس ٹیک اپ کر لیں گے، ان کی طرف سے پٹیشن فائل کر دیں گے، محتسب کے پاس چلے جائیں گے، ورنہ یہ خود محتسب کے پاس چلے جائیں تو وہ خود کرے گا۔ سندھ کا محتسب ہے، اگر سندھ گورنمنٹ سے تعلق رکھتا ہے، اگر فیڈرل گورنمنٹ سے رکھتا ہے تو فیڈرل محتسب کا بھی دفتر ہے، اور بہت اچھے لوگ ہیں وہاں پہ، وہ فوراً اس کے اوپر ایکشن لیتے ہیں۔ مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، پتہ ہوتا بھی ہے تو انہیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ کس طرح کہاں جانا چاہیے، کہاں جائیں، کس سے ملیں۔ ہمارا ادارہ ایسا ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے ٹیلی فون دیا تھا 0800 70806 جو ہے، اس پہ ٹیلی فون کریں۔ اگر 3 سے 7 بجے تک کریں گے کسی ویک ڈے پہ تو کوئی نہ کوئی اٹھائے گا۔ 70806 اور اس سے پہلے 0800، یہ ہمارے ٹول فری نمبر بھی ہے۔ اچھا، تو پتہ نہیں آپ نے اس وقت ذرا وعدہ نہیں کیا تھا، تو اب آپ آ رہے ہیں ہمارے پروگرام، کچھ تو کہیے میں جسٹس صاحب، اور پھر اس میں صرف ہم آپ سے آپ کی باتیں کریں گے کہ آپ کی زندگی اسی پہ ٹی وی پہ، اس پہ جی، یہ ریڈیو کا ہمارا پروگرام ہے، ہر ہفتے کو ہوتا ہے، اور پاکستان میں رات کے 10 بجے۔ جی ہاں، جب آپ کہ میں تو بیکار آدمی ہوں، ریٹائر ہوں، کوئی اس لیے یہ آپ نہیں کہیے گا بیکار آدمی ہے، اور آپ کے کارآمد ہونے کا ثبوت تو ابھی جب ہمارے نبی بخش بلوچ جائیں گے اور آپ ان کا کام بھی کروا دیں گے، ایسے تو آپ کے ہزاروں کام کرواتے ہوں گے، آپ مجھے معلوم ہے۔ جس دن آنا ہو اس سے ایک دن پہلے ٹیلی فون کریں، کسی وقت ٹیلی فون کر لیں، میں تو ٹیلی فون اٹھاتا ہوں، بیٹیاں میری باہر ہے تو رات کو بھی ٹیلی فون کراتا ہے۔ تو بس میں بہت شکریہ ادا کرتی ہوں۔ کسی وقت اگر 1 بجے کریں گے تو میں اسی وقت گاڑی ہوگی تو میں گاڑی بھیج دوں گا، کوئی مجھے پرابلم نہیں۔ 12-1 بجے کریں ٹیلی فون، کروں گی، اور ہماری چند سیکنڈ باقی ہیں۔ جسٹس ناصر اسلم زاہد صاحب ہمارے مہمان تھے آج، اور کچھ کہانیاں آپ نے سنی، میں سننے والوں سے اجازت چاہوں گی۔ اس کے ساتھ ہی آئندہ ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اور شاید ہم نبی بخش بلوچ کی کہانی کا کوئی اچھا سا انجام آپ کو سنوائیں، کیونکہ مجھے پورا یقین ہے جسٹس صاحب کچھ کریں گے۔ شہناز عزیز کی جانب سے آپ کو خدا حافظ۔ اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شرکا کے تھی، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔